पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। कोई भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उससे भारत नहीं जाती। सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चलें। पार्लियामेंट के ऊपर वाकई में लानत भेजता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और टेलीफोन लाइन या स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर बरलास साहब और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब। आज हम जिन खबरों पे गुफ्तगू करेंगे, एक तो सबसे पहले अपेक्स कमेटी का इजलास था, बड़ा अहम इजलास था। पूरे मुल्क के सारे बड़े सर जोड़ कर बैठे हुए थे दहशतगर्दी के हवाले से। किस दहशतगर्दी का जो चैलेंजेस हैं इनसे कैसे निपटना है उसके रास्ते तलाश करने की कोशिश किए गए हैं। बहुत ज़्यादा फैसले किए गए हैं। क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं वो हम आपको प्रोग्राम में बताएँगे। उसके अलावा इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने नाक के नीचे दहशतगर्दी फैलने की इजाज़त दी है। इस पर भी बात होगी। शेख रशीद की गिरफ़्तारी का मामला भी है। शेख रशीद के गिरफ़्तार होने से पहले किस तरह के बयानात थे, उनकी गिरफ़्तारी के बाद किस तरह मुकदमात बनते चले जा रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर IMF जो है उसके हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि IMF बहुत टफ़ टाइम दे रहा है, शराइत नाकाबिल तसव्वुर हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ डॉलर मुसलसल छलांगे मार रहा है। डॉलर भी छलांगे मार रहा है, सोना भी छलांगे मार रहा है और आवाम की दस्तरस से आगे चले जा रहे हैं। इस पर भी बात होगी और प्रोग्राम में ये भी बात होगी कि गैस कंपनियां जो हैं वो कौमी ख़जाने को कैसे भारी नुकसान पहुंचा रही हैं, आवाम को कैसे परेशान कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या कह रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो इससे पहले कि मज़हर बरलास साहब या भट्टी साहब की तरफ बढ़ा जाए, आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस हवाले से गुफ्तगू सुनाते हैं जो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से अपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से जो गुफ्तगू की है उसका एक टुकड़ा सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। शहबाज। वाक़या का होना, वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह। कहाँ कमजोरी पाई गई, कहाँ वीकनेस थी, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था इंतहाई नामुनासिब थी। पोलिटिकल लीडरशिप मजहबी ज़ुलमा इख्तलाफात फंसे पुश डालकर यकजहाँ दो कालिब की तरह इसका मुकाबला करे। सीसा पिलाई हुई कौम की तरह अपने आप को ढालना हो। जो आइनी इदारे हैं वो हम मिलकर, हम जब तक इस कौम को इकट्ठा नहीं करेंगे ये बात नहीं बनेगी। इन सबों में इत्तेहाद कायम करना होगा, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हमें आगे बढ़ना होगा और तमाम कुव्वतें, तमाम वसाइल इसके ऊपर हम बुरकार लाएंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो जाता। जी सुहेल भट्टी साहब, ये एक दहशतगर्दी की नई लहर ने इस मुल्क को दोबारा अपने आगोश में ले लिया है। इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के फ़िरक़ावारियत के भी हो रहे हैं, टारगेट किलिंग भी की जा रही है। ये धमाका भी हुआ, जुम्मा के इज्तिमा में बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ और इस पर बड़ी लहदे भी हुई है। इस पर डबल बात हो रही है, कोई इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की भी कोशिश की गई है। ख़ुद कुछ धमाका हुआ है जी, ड्रोन अटैक हुआ है जी, ये हुआ है जी, ये तस्वीरें ये कह रही हैं। जो भी हुआ है ये एक बात सच है, धमाका हुआ है, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल हुई है और उसने इस धमाके ने पूरी कौम को एक दफ़ा हिला के रख दिया है। इस दहशतगर्दी के मामले से निपटने के लिए आज सारे बड़े अपेक्स कमेटी के इजलास में सर जोड़ के बैठे हुए थे। इनके ऊपर आप क्या कहते हैं, इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाएगा? अली साहब, मामला ये है कि जो आज अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और जिन मुहर्रिकात को उन्होंने उनका जायज़ा लिया और जो फ्यूचर के लिए जो एक्शन उन्होंने करने हैं उस हवाले से एक इत्तफ़ाक़ी राय कायम करके एक मरबूत हिकमत अमली आज तैयार की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यकीनी तौर के ऊपर ऐसे वाक़यात से निपटने में मददगार ये स्ट्रेटजी साबित होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, जिस दिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला और हमने फ़तह की शादियाने बजाए और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी खुशी के अंदर आके इस बात की अनाउंसमेंट की कि देखिए अफ़गानों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। अलमिया ये है कि हम सबको पता था कि दुनिया की सुपर पावर जब वहाँ से निकली और उससे पहले जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर जब उनके खिलाफ यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई वो यहाँ से मूव कर गए थे अफगानिस्तान के अंदर। अब जब अफगानिस्तान वहाँ से निकला तो उस वक्त एक मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत थी कि अमेरिका के अफगानिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का और किन खतरात का सामना होगा। वो ग्रुप्स जिनको हम कौमी धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि उनको वापस आने दीजिए, इनसे अमन मुज़ाकरात करते हैं और इनके वो लोग जो हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, जो पाकिस्तानियों के
قتل میں ملوث ہیں، جی جی جو سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملوں میں ملوث تھے، جب ہم ان کو رہا کرنے جا رہے تھے تو بدقسمتی کے ساتھ اس وقت بھی ہمیں ایک مربوط حکمت عملی بنانے کی ضرورت تھی کہ یہ لوگ کس طریقے کے ساتھ بیہیو کریں گے، کیا ان کو رہا کر دیا آپ نے، ان کے اوپر کیسے ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی یا وفاقی حکومت کی اداروں کی جو ذمہ داری تھی، لگتا یہ ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر لینینسی شو کی۔ صحیح ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوا اس کا نتیجہ اب ہم جہاں بھگت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، ان علاقوں کی تعمیر نو اور وہاں پہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک اسپیشل بجٹ مختص کیا تھا، اس مد میں 417 ارب روپے جاری کیے گئے، صحیح ہے، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی بدقسمتی کے ساتھ۔ صحیح ہے، سیکیورٹی کے جو ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے، اور بالخصوص پشاور شہر کے اندر جو وہاں پہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے، آپ کو سن کر حیران ہوں گے جب وہ اس دہشت گردی کی فوٹیج تصویر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اپنے پاس پشاور پولیس کے پاس، کے پی کی پولیس کے پاس کو اپنا سیف سیٹ ٹائپ کا کوئی ماڈل نہیں تھا، مختلف اطراف میں لگے ہوئے کیمروں سے فوٹیجز حاصل کی گئی۔ تو یہ المیہ ہے، 417 روپے خرچ ہوئے، ہم نے جو بر وقت منصوبہ بندی کرنی تھی ہم نے نہیں کی، ہمیں ماننا چاہیے۔ صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ برلاس صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا۔ آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ فیصلے کیے گئے، ہمارے جو بااعتماد ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ایک فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی جی، دہشت گردوں کے خلاف کوئی کسی طرح کی کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، اور سب بڑوں نے اس دفعہ آج بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذاکرات کے جھانسے میں اب بالکل نہیں آئیں گے۔ ہم نے جو مذاکرات کا جھانسا ان کا اپنایا، بات چیت میں انہوں نے ہمیں انگیج کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں دہشت گردوں نے، اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ ہم جو صورتحال کو بہتر انداز میں لے کے چلیں گے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اس کا نقصان اٹھایا گیا ہے۔ اور آج کے فیصلے میں یہ باباسوق ذرائع نے بتایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان سے کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، اور ان کے خلاف ایک ٹالرنس جو ہے وہ والی بات جو ہے ایک اب تک جو لینیٹ رائے تھی وہ بالکل ختم کر دی جائے گی۔ پھر جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کمزوری تھی، کے پی کے میں بھی کمزوری تھی، تو اس پہ فیصلے کیے گئے کہ اداروں کو فعال بنایا جائے، ان کو کیمرے لے کے دیے جائے، ان کو جدید ترین ایکوپمنٹ دیا جائے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، ان کی ٹریننگز میں اضافہ کیا جائے، اور یہ سی ٹی پی، کے پی کے اور بلوچستان کو خاص طور پر جو ہے فوکس زیادہ کیا جائے، ان کی ایکوپمنٹ کی جو کمی ہے اس کو دور کیا جائے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ نیکٹا کو ایک ایسا ماڈل ادارہ بنایا جائے گا جو فیڈرل فوکل باڈی کے طور پر کردار ادا کرے گا، اور سارے اداروں کے ساتھ ایک کوارڈینیٹر کے طور پر کردار ادا کرے گا، اور سارے اداروں کو آپس میں جوڑا جائے گا جو علیحدہ کام کریں دہشت گردی کے خلاف۔ یہ سارے مل کے جب کام کریں گے تو دہشت گردوں کو روکنے میں، دہشت گردی کو روکنے میں، دہشت گردوں کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ مظہر اللہ صاحب، یہ آج فیصلے ہوئے تھے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ کی اس کے اوپر ان پٹ چاہیے۔ علوی صاحب بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ اجلاس ہوئے، بہت دفعہ فیصلے ہوئے، اور بہت دفعہ یہ کہا گیا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور بہت دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ اب ان کو جدید ترین آلات سے لیس کیا جائے گا۔ یہ پریکٹس میں کو پچھلے 20-25 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نہ تو جدید ترین چیزوں سے لیس کیا گیا، نہ زیرو ٹالرنس ہوئی۔ حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 20 برس پہلے کھڑے تھے یا 22 برس پہلے کھڑے تھے، وہیں آج کھڑے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، صحیح، اور پھر ہماری اس دوران ہماری سیکورٹی فورسز میں اور عوام میں ایک فاصلہ بھی پیدا ہو۔ یہ فاصلہ شاید اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ صحیح، جب آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور جب تمام سیکورٹی فورسز کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، اور جب تمام لوگوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی سے بھی بڑھ کر جو ایک چیز ہے، یہ تو موجودہ جو رجیم چینج کے نتیجے میں لوگ اقتدار میں آئے، ان کو احساس نہیں اس وقت کا کہ ہمیں اس وقت معاشرت بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرت بڑھ چکی ہیں۔ صحیح ہے، کیا کوئی سیکیورٹی فورس
کوئی دنیا کی فوج یا کوئی ادارہ قوم کے اعتماد، قوم کے تعاون کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نفی، صحیح ہے، اس کا جواب ہے نو۔ صحیح، اب ضرورت امر کی ہے کہ ہمیں جو لوگ بیچارے پس گئے اس دہشت گردی میں، آپ دیکھیے کہ ایک شہر پشاور ہے جس کو کبھی پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہ یتیموں کا شہر ہے۔ صحیح، میں اس لیے یتیموں کا کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں اتنے دھماکے ہوئے کہ وہاں بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ صحیح، کیا ہماری حکومتوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا؟ صحیح، باتیں تو یہ بہت ہیں، ہم نے اجلاس کر لیے، ہم فلاں کر لیے، ہم نے وہ کر لیے۔ ان کے اجلاسوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں یس سر کی پالیسی ہوتی ہے، وہاں کچھ لوگوں سے کچھ لوگ ڈرے رہتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو آپ کے ان اجلاسوں پہ اعتبار نہیں، آپ کے لوگوں کو آپ کے ان فیصلوں پہ اعتبار نہیں۔ لیکن مظہر برلا صاحب آپ ہم کی مایوسی تو قوم کو اور نہیں دے سوچتی سکتے ہے، نا، قوم کو مایوسی تو آپ نہیں کے دے سکتے۔ لیڈران، ہاں جی، آپ کے حکمران اور سوچتے ہیں۔ یہ سوچوں میں فرق کیوں ہے؟ پہلے اس فرق کو ختم کریں، اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلیں، قوم کی تضحیک نہ کریں، توہین نہ کریں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دھماکہ ہو جاتا ہے، ایک طرف بیچارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف تضحیک کا سفر شروع ہو جاتا ہے، توہین کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مظہر برلا صاحب سے شاید رابطہ بھی کچھ منقطع ہو گیا ہے۔ جی سہیل اقبال بھٹی صاحب، یہ جو ایک تضحیک کے سفر کی بھی بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں ہمارے مسلح افواج کے عظیم سپاہی، عظیم افسران شہید ہو گئے، ایک پلین بھی، اور یہاں لوگوں کی طرف سے، کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے ٹینٹس بھی چلائے گئے، شہیدوں کی توہین کی گئی، تضحیک کی گئی، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ تو بہرحال ایک مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی صاحب آپ نے بالکل بجا کہا۔ وہ ایسے ہمارے جتنے ہی سیکورٹی فورسز کے ہمارے جوان ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات ملک کے لیے بے برلا مثال صاحب ہیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، یا ریکنیکٹ کریں برلا صاحب کے ساتھ۔ ہاں جی جی، برلا صاحب آپ بات کر لیں، پھر بھٹی صاحب کی جی طرف۔ میں کہتا ہوں ایک لمحہ صرف جی فرمائیے، صرف ایک جملہ ہے، جی بات کریں۔ یہ آپ نے نشاندہی درست فرمائی ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے قربانیاں دی، بالکل دی، ہماری قوم نے قربانیاں دی، بالکل دی، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو سیاسی حکمران ہیں، کیا انہوں نے ان قربانیوں کی قدر کی؟ صحیح، ان کا کام تھا مقدمہ لے کر جانا دنیا میں، فوج کا کام نہیں تھا۔ صحیح ہے، ان کا کام تھا دنیا کو بتانا۔ یہ ہمارے سیاستدان جو بڑے بڑے مہنگے سوٹ پہن کے، برانڈڈ سوٹ پہن کے جاتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ان حکمرانوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا نہیں لڑا؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اجلاس کر لی اور فلاں کر لیا، ڈھمکان کر لیا؟ انہوں نے ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، یا ہماری قوم کے جو سیولین لوگ شہید ہوئے، ان کا نہیں دنیا کو بتا پائے کہ ہم نے دنیا کی خاطر 80,000 لوگ قربان کیے ہیں۔ یہ ناکامی ان سیاسی لوگوں، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چوہے جو ہیں، ان کی ناکامی ہے۔ صحیح، جی بالکل صحیح ہے۔ ابھی بھٹی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا برلا صاحب نے تقریباً وہی بات کی، اور آج یہی بات کی تھی عمران خان صاحب نے بھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اوپر، اور یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنی سیٹوں سے الیکشن لڑے، اور ابھی بھی بات پوری طرح طے نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کبھی کہتے ہیں کہ میں 33 حلقوں سے لڑوں گا، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں نہیں لڑوں گا، ابھی کلیئر نہیں ہے وہ اپنے طور پہ۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمیں یہ اس طرح کا یہ سلسلہ کرنا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پارلیمان، بہرحال پارلیمان تو اس کی طرف تو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور سیاستدانوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ حالانکہ یہ بات درست ہے کہ بہت حد تک انہوں نے ناکام بھی کیا، بہت حد تک مایوسی بھی دی قوم کو، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی امید کس سے لگائیں؟ اس مایوسی سے نکلنے کے لیے، اس ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے
کس سے امید لگائیں؟ کون آگے بڑھے گا؟ کس کو کام کرنا ہے؟ الوی صاحب گزارش یہ ہے، یہ امید ہمیں اپنے ہی لوگوں سے لگانی پڑے گی. صحیح ہے. جو ہمارا ایک سسٹم ہے، جو ایک ہمارا آئین ہے، اس کے مطابق ایک ڈیموکریٹک یہاں پر سسٹم ہے، اس کے مطابق ہمارے ہی میں سے لوگوں نے آ کے ہمیں ہمارے لیڈر بننا ہے، انہوں نے آ کے یہاں پر اپنا رول پلے کرنا ہے. ان میں کمی بیشیاں کوتاہیاں ہیں، ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں. صحیح ہے. اور ایک پروسیجر ہوتا ہے، وقت ٹائم ٹیکنگ ہے. ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ آنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں 20-25 سال پہلے اور اب کے حالات کے اندر جس طرح لوگ کویسچن کر رہے ہیں، لوگ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، اپنے خیالات کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، اور جب الیکشن ہوں گے اپنے وہ ووٹ کے ذریعے سے بھی کریں گے. تو ایک ارتقائی عمل آپ کہہ سکتے ہیں، گریجولی ہوگا، راتوں رات کچھ ہو نہیں سکتا. بیرون ملک سے آ کر یا کسی اور ادارے سے کچھ اور لوگ آ کر اپنا رول نہیں پلے کر سکتے. ادھر سے بھی لوگ آتے رہے، جو کچھ بہتری آ سکی وہ لا سکے، لیکن الٹیمیٹلی اسی سسٹم کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب ہم ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں نا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. ایک تعمیری سیاست کرنے والا پاکستانی وہ ایسی سوچ کا، اس کو کسی صورت ایسی سوچ کا وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اس کو جن خیالات کا یا جن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہی وہ پارلیمنٹ تھی جس نے آپ کو وزیر اعظم کے منصب پر تک پہنچایا. یہی وہ پارلیمنٹ تھی جس کے ذریعے سے آپ نے اس ملک کے اوپر حکومت کی. یہی اس وقت تک یہ بالکل ٹھیک تھی، اور اس وقت تک یہ ٹھیک تھی جس کے اندر اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں موجود تھی، جس کا ہر روز آپ اظہار کرتے ہوئے آپ کے پاس وقت کم ہے. ہر دن کے ساتھ برائیاں نہیں، لیکن اس وقت تک آپ خاموش رہے. بالکل صحیح. اب اقتدار سے آپ الگ ہوئے تو اس کے اوپر آپ لعنت بھیج رہے ہیں. یہ سلسلہ ترک کیجئے اسی ہاؤس کے اندر آ کے، جس اسمبلی کے لیے آپ کے لوگ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. جی. بہتری، اصلاحات، تبدیلی کا سفر یہیں سے شروع ہونا ہے. بالکل، تبدیلی کا سفر جو ہے بہتری سے اور پازیٹیونیس سے، مثبت رویے سے، اچھے طریقے سے شروع ہوگا. اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہ بات کر رہے ہیں. جب لوگ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور لوگ بڑی تالیاں بجا رہے ہیں اور خوش ہیں، شکر ہے فلاں پکڑا گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاریاں نہ کبھی پہلے اس معاملے کا حل تھیں، نہ ابھی اس معاملے کا حل ہے. بات چیت کے لیے میثاق معیشت کی طرف آپ کو بڑھنا ہے، ملک جس طرف کھڑا ہوا ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. لیکن شہباز شریف نے جب دعوت دی ہے کہ ہم وہ عمران خان جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں. تو کیا جواب ملا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت فرمائیں، اور اس بات کی بھی بات کی کہ جناب اگرچہ وہ مجھے نہیں میرے پاس آنا، مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتے، لیکن میری ذات چھوٹی ہے، ملک بڑا ہے، ملک کے مفادات بڑے ہیں. جس کے فوری بعد اسد عمر نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مظہر برلاس صاحب، ملک بڑا ہے یا انائیں بڑی ہیں، اس ملک کی خاطر کبھی نہ کبھی سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بیٹھا کسی مقصد کے لیے جاتا ہے. ابھی میرے دوست سہیل بھٹی نے بڑی جمہوریت کے حوالے سے باتیں کی کہ اس ملک میں یہ ہوگا وہ ہوگا. 75 سال ہو گئے ہیں، اس ملک میں کیا ہوا ہے؟ یہ جمہوریت کے نام پہ جو تماشا لگا رہا اور ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ بھی تماشا ہوا. یہاں 3 طبقوں نے حکومتیں کی، جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے اور ڈکٹیٹرز نے. تینوں نے جمہوریت کی نفی کی. جاگیردار جب اقتدار میں آتا ہے تو ملک کو اپنی جاگیر سمجھ کے چلاتا ہے. کسی کو اغوا کرا لو، کسی کو چوری کروا دو، کسی کو قتل کروا دو، کسی کو اٹھوا لو. جب سرمایہ دار آتا ہے تو وہ ہر چیز خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور اداروں کے سربراہوں کو بھی خریدنے کی کوششیں کرتا ہے. یہاں ایسا بھی ہوا کہ ایک ادارے کے سربراہ کو چابی پیش کی گئی، بڑے ایک جمہوریت کے لاٹلے نے. اس نے منہ پہ چابی ماری. وہ تو عظیم آدمی تھا، اس نے چابی قبول نہیں کی. تو سرمایہ دار خریداریاں کرتا ہے، اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے. یہ جمہوریت کی نفی ہے. تیسرے آ جائیے، جو ہمارے ہاں مارشاء اللہ رہے، ڈکٹیٹرشپ رہی. وہ ایک بٹالین کی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں ملک کو، یا حکم دو یا حکم لو، تیسرا کام ہی کوئی نہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ بھی جمہوریت کی نفی، ماشاء اللہ تو ویسے جمہوریت کی نفی ہے. تو پاکستان میں جمہوریت تو آئی نہیں،
پاکستان کو سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک ایک حلقے میں جاگیریں بنی ہوئی ہیں 75 سالوں سے. جہاں پہلے دادا ایم این اے تھا, پھر اس کا بیٹا بن گیا, آج اس کا پوتا ایم این اے ہے. وہ پاکستان میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ کھا گئے ہیں لوٹ مار کر کے پاکستان کو جمہوریت کے نام پہ. چور چکے اکٹھے ہو کے اس ملک کو انہوں نے اس حالت تک پہنچا دیا ہے. آپ دیکھیے, چلے جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, اس کے بعد 72 میں ڈالر 4-5 روپے کا تھا. 80s میں ڈالر 8 سے 14-16 روپے تک رہا. آج ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ یہ جو اجلاس کرتے ہیں, یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں شہباز شریف صاحب, کیا ان کو فکر ہے اس ملک کے لوگوں کی, اس ملک کی معیشت کی؟ ان کو تو فکر ہے کہ کون کون اندر ہوا ہے, کس کو گرفتار, کس پہ مقدمے ہوئے, کس پہ نہیں ہوئے. مجھے یہ بتائیے علوی صاحب, کیا یہ ایف آئی اے کا کام تھا کہ وہ ممبران کی ٹریول ہسٹری اکٹھی کرتی پھرے؟ کیا یہ ایف آئی اے کا کام تھا کہ وہ جیو فینسنگ کرے کہ کون سا ممبر کہاں بیٹھا ہے؟ اس ملک کے افسران کو بھی پولیٹیسائز کیا ہے ان سیاستدانوں نے. یہ کام طریقے سے کرے تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھے نا. لیکن برلا صاحب, یہ تو ہر حکمران نے کیا ہے. اب ہر دور کے حکمران نے اداروں کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے, چاہے یہ ہیں چاہے ماضی والے. میں نے 75 سال ساروں کی بات کی ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. فرمایا. اقتدار میں یہ لوگ آتے رہے, درست ہے, تو یہ سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے. صحیح ہے, یہ سسٹم لوگوں کو سہولیات دینے میں ناکام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی عزتوں کو, لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینے میں یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. پھر کون سا سسٹم ہونا چاہیے؟ سسٹم بدلنا چاہیے. کس طرح کا؟ دنیا کو وزٹ کریں. صحیح. دنیا میں یہ سسٹم دنیا کے 36 ملکوں میں چل رہا ہے. دنیا کے 70 سے زائد ملکوں میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چل رہا ہے. صحیح. تو آپ وزٹ کیوں ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے؟ آپ دیکھیے نا, جی جی, یہ اس سسٹم میں کسی کا جوان بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچہ واپس آئے گا یا نہیں. صحیح ہے. تو جب یہ سسٹم جان کا تحفظ نہیں دے پا رہا, کسی کو عزت کا تحفظ نہیں دے پا رہا, ٹھیک, کسی کو روٹی کا تحفظ نہیں دے پا رہا, صحیح, یہ مافیاز کا سسٹم ہے. صحیح ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے برلا صاحب, بالکل ٹھیک ہے جی. بھٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب, یہ گیس کمپنیوں کا کیا معاملہ ہے جی؟ قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں, عوام بہت پریشان ہیں, اور وزیر اعظم نے سنا ہے اس کے اوپر کوئی کارکردگی پہ کوئی غصے ہوئے ہیں, کیا خبر ہے؟ جی بالکل علوی صاحب, پرائم منسٹر نے اس معاملے کا بہت سختی سے نوٹس لیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہماری 2 گیس کمپنیاں, سوئی ناردرن اور سوئی سدرن, یہ ملک بھر کے اندر گیس کی ترسیل کا کام کرتی ہیں, اور ترسیل کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک, کمرشل, انڈسٹریل کنزیومر کو گیس فروخت بھی کرتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں کی مالی حالت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی رہی. ہم کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے سے ان کمپنیز کے ایم ڈیز کو بھرتی کیا گیا. ان کو تقریباً 50 لاکھ روپے سے زائد ان کی تنخواہ اور مرات ماہانہ, ایم ڈی سوئی ناردرن ہو علی جاوید ہمدانی صاحب, یا ایم ڈی سوئی صدرن ہو عمران منیر صاحب. اور گورنمنٹ نے ان کو پرفارمنس ان کی ایویلویٹ کرنے کے کرائیٹیریا بھی بتایا تھا. جب وہ رپورٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا, اور جن الفاظ کے اندر انہوں نے ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے, جو کہ جس کی کاپی ایکسکلوسیولی ریڈ زون کے پاس موجود ہے, یہ دونوں ایم ڈیز کو انہوں نے ایک چارج شیٹ کر دیا ہے, علی جاوید ہمدانی صاحب کو بھی اور عمران منیر صاحب کو بھی. معاملہ یہ ہے, گیس چوری اور ضیاع جو ان کا ٹارگٹ تھا آپ نے کم کرنا ہے, وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں. اربوں روپے کی چوری اور ضیاع ہوئی, آپ کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. پرائم منسٹر نے سیکٹری پیٹرولیم سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے ان کی پرفارمنس چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس ان کا کیا ہے؟ نہیں کیا تو ہمیں رپورٹ دیں. اب ایک تو وہ رپورٹ وہاں پر سبمٹ ہونی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے بھی 100-260 کلومیٹر پائپ لائن کی بچھانے کے حوالے سے اس کے اندر کس طریقے سے پروکیورمنٹ ہوئی ہے, کیا اخراجات ہوئے ہیں, کن کا کیا کردار ہے, لینڈ ایکوائر کیسے کی گئی ہے, اس کی بھی انکوائری شروع کر دی ہے. سو ناردرن اور سدرن کے معاملات کافی ولنریبل ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر آفس کو ایکٹیو ہونا پڑا ہے, اور ایک اس کا پروسیس انہوں نے انیشیٹ کیا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے سے ان کے خلاف حتمی کارروائی عمل میں لائی جا سکے. دوسرا بڑا معاملہ, پرائم منسٹر اس لیے بھی برہم ہے کہ وہاں پر ایک معاملہ تھا اکتوبر میں گزشتہ سال, بنو ویسٹ ویل 1 سے سوئس ناردرن کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اپنے گیس سسٹم میں شامل کرنی ہے. انہوں نے ایک لمبا کانٹریکٹ لوگوں کو دینے کے لیے اس کو 70 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانے کے بجائے, جو کہ 5 روپے میں بچ جانی تھی,
295 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए से गैस लाने की कोशिश की। ओगरा परेशान है, ओगरा ने सख्त तरीन अल्फाज के साथ लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद एक आला तरीन ओहदा GM ला का ओहदा आदिल निसार साहब को वहां पर भर्ती किया गया। 3rd डिवीजन उनकी एक डिग्री थी जिसमें भर्ती नहीं हो सकते थे, HR मैनुअल के खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उन्होंने किया। 2 साल तक स्टे चला, ऑडिट ने इंक्वायरी की, मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी की, गलत तकरीर साबित हुई। मौजूदा MD साहब अली जवेद हमदानी साहब बजाय उसके ऊपर कोई एक्शन करवाते, उसको रिमूव कराते, उन्होंने इनडायरेक्टली उसको एक शेल्टर दी हुई है। सिर्फ यही नहीं, उनको जो उनकी तकर्री गलत हुई उनको प्रोहिबिशन टाइम मुकम्मल होने से पहले रेगुलराइज भी किया गया, 20% तनख्वाह भी बढ़ाई गई। वो मामला भी अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में आना है। नूर आलम साहब का एक कड़ा इम्तिहान है कि इस मामले को किस तरीके के साथ देखते हैं। उसके साथ साथ अब प्राइम मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट तलब की है, सेक्रेटरी ने अपने ग्रीन पेन से एक रिपोर्ट तलब की है, इनको इनसे जवाब लें और वो जवाब जमा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, फिर इनके खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला होगा। बिल्कुल सही जी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा चौधरी साहबा। हिबा चौधरी साहबा से हमारा राब्ता शायद मुनक़ते हो गया है, दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं। तो जी आपने इस हवाले से अगर कोई और बात तो करनी है। ये बड़ा संगीन मामला है जो बिलखसूस बन्नू वेस्ट वेल से जो हम गैस अक्टूबर में सिस्टम में आनी चाहिए थी, मुल्क की सस्ती तरीन गैस, इनकी अपनी मिस मैनेजमेंट पुअर प्लानिंग की वजह से, जिसको हम एक कंबाइन प्रोसेसिंग फैसिलिटी के जरिए से शॉर्टेस्ट रास्ते से देख सकते थे। आप सुनकर हैरान होंगे अलवी साहब, नॉर्दर्न का पूरा सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर, जिसकी सिक्योरिटी के ऊपर वो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है, और ये वो एक पाइपलाइन जो 295 किलोमीटर जो कि वजीरिस्तान से भी गुजरनी है, नया एक रूट, नए रास्ते, नए चैलेंजेस, नए राइट ऑफ वे के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल, उस एक पोर्शन के ऊपर सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने बजट एलोकेट किया है वो 2 अरब 50 करोड़ रुपए किया है। ये केस कहां से आपने निकालने, आप और मेरी जेबों से, ऐसे ही बिलों के ऊपर इंपैक्ट आना है। उसके बाद पाइपलाइन जिसकी बिछाने की जरूरत नहीं है, 70 किलोमीटर के जरिए से आपका काम चल सकता है, 2-3 और ऑप्शन मौजूद है इनके पास, उसके जरिए से कर सकते थे। लेकिन मिनिस्ट्री को भी देखने की जरूरत है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को इस मामले की, और प्राइम मिनिस्टर को देखने की जरूरत है कि किन लोगों को मुबैना तौर के ऊपर फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है कि एक लंबी एक पाइपलाइन बिछाएं, बजाय इसके कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर काम करके वो सस्ती गैस सिस्टम में ऐड करें, कंज्यूमर को रिलीफ मिले। हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, दरामदी गैस से ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। ये वो फैक्टर हैं जो कि परफॉर्मेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो कि रिपोर्ट अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट होनी है। जी बिल्कुल सही है जी। ये देख लें किस तरह हो रहा है और ये क्या क्या काम कर रहे हैं और लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, जबकि ये नौजवान नस्ल अच्छी अच्छी डिग्रियां और अच्छी अच्छी डिवीजन्स लेके धक्के खा रहे हैं। यहाँ कहीं कहीं से कोई रिटायर होके आता है और यहाँ आके DG लग जाता है, फिर दूसरी दफ़ा फिर कौम को निचोड़ता है और इस मुल्क का पैसा लूटता है, और कोई 3rd डिवीजन भी आके लग जाता है। नौजवान नस्ल पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर पर बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि IMF के साथ आज तकनीकी मुज़ाकरात थे। पॉलिसी मुज़ाकरात अभी बाद में होने, और तकनीकी मुज़ाकरात में IMF ने हमें हुक्म दिया है कि बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाइए और इसको 18% कर दीजिए और GST लगाइए इसके ऊपर मज़ीद। उन्होंने ये भी हमें हुक्म दिया है कि निजकारी के ज़रिए मईशत में रियासी अमल दखल को कम किया जाए और सरकारी इदारों को रेगुलेट किया जाए, ये भी उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि करप्शन और सुर्ख फीते का खात्मा करें, कारोबार और टैक्स कल्चर को फ़रोग दें और इसको आसान करें। और उन्होंने ये भी हमें कहा है कि LNG के पावर प्लांट्स हैं और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन समेत बहुत सारे इदारों की निजकारी करें। और उन्होंने ये भी हमें हुक्म दिया है कि माशी तरक्की, सरमायाकारी और बेरोज़गारी के लिए इदारा जाती खामियाँ जो हैं उनको दूर करें, इनको बिल्कुल दूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी और निजी इदारों को यकसां तरक्की देने के मौके पैदा करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने अफसरान हैं उनके असासों को अभी ऐलान किया जाए, साल में 2 दफ़ा पता किया जाए कि वो कितने असासे बनाए हैं। उन्होंने मज़हर बरलास साहब क्या कहते हैं? असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि हमारी हुकूमतें खुद फैसला करती, खुद इन अदारों में से काली भेड़ें निकालती। IMF वालों को हमारी रहनुमाई करनी पड़ रही है कि ये करें, ये हुकूमतों का कसूर है, इन्होंने अपने अदारे ठीक नहीं किए। अब ये जो जायदादों का हिसाब तो कह दिया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो कार उस्ताद हैं ये उस्तादियां लगाएंगे, ये अपने भाइयों के नाम पे जायदादें बनाएंगे, रिश्तेदारों के नाम पे बनाएंगे, नौकरों के नाम पे बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान को एक और काम करना चाहिए कि खानदानों की जायदादें भी चेक करे,
सही हो और गया। हुकूमत पाकिस्तान को ये भी करना चाहिए कि दोहरी शरीयत का अगर MNA नहीं बन सकता तो अफसर कैसे है? बिल्कुल सही है जी, ये दोहरी शहरियत वाले जितने अफसर हैं उनको भी लगाम डालने की ज़रूरत है, और जो 2-2 3-3 मामलात हैं और 2-2 3-3 नौकरियां हैं, और एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, और कभी अडाक और कभी जनाबे वाला जम होने की बातें हैं, और कभी किसी तरह जाते हैं, और कभी रिटायरमेंट के बाद फिर कहीं जाके लग जाते हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ लोग रिटायर हैं उनको इज़्ज़त एहतराम से घर बैठें, वो पेंशन खाएँ ताकि, और अपने घर का बाल बच्चों का ख्याल रखें, और कौमी मईशत के ऊपर 2 बार 3 बार और 4 बार बोझ बनने की कोशिश न करें। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।